مزید 3 دروازے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں ان دروازوں سے ان عورتوں کو داخل کیا جائے گا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے۔ آج عورت یہ سمجھتی ہے کہ شاید اسلام مجھ پر نافذ ہی نہیں، نماز کا حکم میرے لیے ہے ہی نہیں، اللہ ماشاءاللہ اگر کوئی عورتیں کوئی مائیں بہنیں نماز پڑھتی ہیں تو آج میں آپ کے سامنے یہ واضح بیان کر رہا ہوں کہ اکثر ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ عورت نماز کھڑی ہو کے پڑھ سکتی ہے یا بیٹھ کے پڑھ سکتی ہے، اور آج تک ہم جو سنتے آئے ہیں دیکھتے آئے ہیں بتانے کے باوجود اگر اللہ نے کسی عورت کو کسی ماں بہن بیٹی بہو کو اللہ نے نماز کی توفیق دی بھی، وہ پہلی رکعت کھڑی ہو کے پڑھے گی، دوسری رکعت میں اس کو بخار چڑھ جائے گا، بیٹھ جائے گی۔ اب اگر کہو گھنٹوں شاپنگ کرنی ہے تو گھنٹوں شاپنگ کرتی رہیں گی، گھنٹوں بازار گھومتی رہیں گی، وہاں کوئی تھکن نہیں ہے، کوئی جسم کے اندر ملال نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، پانی تک نہیں مانگے گی۔ لیکن یہاں اللہ کے حضور جب کھڑی ہوں گی تو 1 رکعت کھڑی ہو کے پڑھنا ہے، باقی بیٹھ جانی ہے، اس لیے کہ ہمیں حکم ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا، ایسے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو کھڑے ہو کر جب تک قیام نہیں کرو گے تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ یہ عذر ایک الگ بات ہے، ایک شرعی عذر اگر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کوئی بیماری ہے، کمر میں تکلیف ہے، گھٹنے میں تکلیف ہے، وہ ایک الگ بات ہے، آپ بیٹھ کر پڑھ سکتی۔ لیکن تندرستی کے باوجود، صحت کے باوجود اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ پہلی رکعت کھڑی ہو کے پڑھنی ہے، باقی ساری نماز بیٹھ کے پڑھنی ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے وہ ان 3 دروازوں سے وہ عورتیں صرف داخل ہوں گی جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑا اور سیدہ کائنات کے پردے کو چھوڑا۔ عزیزان محترم، آج امت اس دہانے پہ کس لیے پہنچی کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں بہوؤں سے ان کے سروں سے دوپٹے چھن گئے، یعنی پردہ ختم ہو گیا۔ جب پردہ آہستہ آہستہ ختم ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر وہ عذاب مسلط کیا۔ ہم بارش سمجھتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر عذاب نازل کرتا رہا۔ ہم سمجھتے رہے کہ موسم صحیح ہو رہا ہے، یہ پتہ نہیں کہ وہاں سے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، وہاں سے زلزلے آتے رہے، جھٹکے آتے رہے۔ یاد رکھو میرے ساتھیوں، وہ قومیں کبھی آباد نہیں ہوتی جنہوں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر غیر کا راستہ اپنایا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان قوموں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر آج آپ دیکھیں کہ آج ہمارے کالجز اور یونیورسٹی میں نوجوانوں اور نوجوان مردوں، نوجوان لڑکوں، نوجوان لڑکیوں کی جو فوج تیار ہو کے آ رہی ہے، آپ دیکھیں وہ کس بے دینی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، کس بے پردگی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر آج آپ کوئی بھی عورت کسی شادی بیاہ میں چلی جائے، سادہ سا لباس پہنا ہو اور اس نے برقع پہنا ہو یا اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھا ہو، تو چند فیشنیبل عورتیں، چند فیشن پرست لڑکیاں اس کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں یہ تو سادہ سی ہے، یہ تو اللہ میاں کی گائے ہے، یہ تو اللہ میاں کی گائے ہے، تو اس پر طنز کیا جاتا ہے۔ یہ عورتوں میں اور پھر مردوں میں بھی آپ دیکھ لیں۔ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی ایک نوجوان کو، کسی ایک شخص کو اللہ نے یہ توفیق بخشی، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل پیرا ہو گیا اور اس نے سنت رکھ لی، داڑھی سجا لی، نماز کا پابند ہو گیا، اب وہ گھر میں ملا کے نام سے مشہور ہے، کوئی اس کا نام نہیں پکارے گا، سب کو نام بھول جائیں گے۔ باقی جتنے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، ان کو ان کے نام سے پکارا جائے گا۔ جس نے داڑھی رکھی ہے وہ ملا ہے، وہ صوفی ہے، وہ سائیں کہتے ہیں۔ آپ لاہور راولپنڈی اس علاقے میں جائیں نا، سائیں کہتے ہیں پاگل شخص کو۔ یہاں تو سائیں ایک لقب ہے، ہم سید کو بھی کہتے ہیں، پیر صاحب کو بھی کہتے ہیں، اور عزت کے طور پہ ایک عالم دین کو بھی کہتے ہیں، یا اپنے سے بڑے کو بھی کہتے ہیں سائیں۔ لیکن اس بیٹ میں سائیں کہتے ہیں پاگل کو، سادہ شخص کو۔ تو عزیزان محترم، ہم اس شخص کو سائیں سمجھتے ہیں، اس کو پاگل سمجھتے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہو۔ اس عورت کو، اس لڑکی کو ہم اللہ میاں کی گائے سمجھتے ہیں جس نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے پردے کا اہتمام کیا ہو،
اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات پہ چلی ہو۔ یاد رکھو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیو، ایک وقت تم پر آئے گا کہ تمہیں اختیار دیا جائے گا، تمہیں اختیار دیا جائے گا۔ کس بات کا؟ کہ تم سائیں کہلاؤ، صوفی کہلواؤ، درویش کہلاؤ، کوئی بھی نام، جو نام میں نے آپ کو بتایا کہ جو اللہ والوں کے نام لیے جاتے ہیں یا جو نیک لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں، جس نام کے جو بھی کہلاؤ، لیکن جو برے لوگ ہیں ان کی صحبت سے ضرور دور رہنا۔ بھلے لوگ تمہیں صوفی کہیں، بھلے لوگ تمہیں درویش کہیں، بھلے لوگ تمہیں ملا کہیں، بھلے کچھ بھی کہیں، لیکن یاد رکھو کہ برے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا، اس لیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جب جنت کا نظارہ کرایا، میں نے جنت میں سب سے زیادہ سادہ لو انسانوں کو دیکھا ہے، وہاں پھرتے دیکھا ہے، جن کو ہم پاگل سمجھتے ہیں، جن کو ہم اللہ میاں کی گائے سمجھتے ہیں، جن کو ہم سادہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ فیشن ہمیں پسند ہے، فیشن پرست لوگ ہمیں پسند ہے، جو حضور کی شریعت کی بات کرے وہ ہمارے نظروں میں نیچ ہو جاتا ہے، ہماری نظروں میں حقیر بن جاتا ہے، یہ دنیا کا ایک دستور چل رہا ہے۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہ فرما گئے، اے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اگر لوگ تمہیں کسی بھی نام سے پکاریں اس چیز کا غم نہ کرنا، لیکن یاد رکھنا برے کی صحبت سے پھر بھی دور رہنا، کیونکہ جنت میں میں نے ایسے سادہ لوگوں کو پھرتے دیکھا ہے، پاگل لوگوں کو پھرتے دیکھا ہے، جو تمہاری نظروں میں پاگل ہیں، جو تمہاری نظروں میں سادہ ہیں، جو تمہاری نظروں میں کچھ ہے۔ تو عزیزان محترم، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، رب تعالیٰ فرماتا پھر قیامت کے دن انہیں اندھا اٹھایا جائے گا، اور پھر وہ سوال کریں گے ہم تو آنکھوں والے تھے، ہمیں کیوں اندھا کیا گیا؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا جب تمہیں آنکھیں دی گئی تم نے ان آنکھوں کا غلط استعمال کیا، ان آنکھوں سے تم نے قرآن دیکھ کے پڑھنا تھا، ان آنکھوں سے تمہیں خود بھی سیدھی راہ پہ چلنا تھا اور اوروں کو بھی سیدھی راہ پہ چلانا تھا۔ تو عزیزان محترم، پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر بڑے بڑے لوگوں اور عمراء اور ان کی کوٹھیوں کو دیکھ کر کبھی حسرت نہ کرنا، کبھی یہ جستجو نہ کرنا، اس لیے عزیزان محترم ایک نہ ایک دن سب نے مرنا ہے، بڑے نے بھی اسی قبر میں جانا ہے، چھوٹے نے بھی اسی قبر میں جانا ہے۔ کسی کی قبر 2 منزلہ نہیں بنے گی، کسی کے قبر میں کوئی پلنگ نہیں آئے گا، کوئی اور بستر، کوئی اور چیز نہیں آئے گی، بڑے سے بڑا امیر بھی اسی خاک پہ لیٹا ہوگا اور بڑے چھوٹے سے چھوٹا غریب بھی اسی خاک پہ لیٹا ہوگا، اور سب کا رخ اسی طرف ہے۔ جب سب نے جانا ہی اسی قبر کی طرف ہے تو پھر ہم قبر کی تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ اس آخرت کی تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ ایک بزرگ گزرے ہیں جنہیں ہم بتائے فقیر کہا کرتے ہیں، اس نام سے پکارتے ہیں۔ بتائے فقیر کی ایک دن چوری ہو گئی، چور آئے اور سارے گھر کا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ بتائے فقیر نے جب دیکھا کہ سامان تو سارا لٹ چکا ہے، سیدھا چلے گئے قبرستان، وہیں بیٹھ گئے۔ اب کچھ گلی محلے کے جو لوگ تھے ارد گرد کے، وہ بتائے فقیر کے پاس آئے کہ افسوس کرنے کہ یار آپ کے ساتھ بہت برا ہوا۔ تو دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، بتائے فقیر یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ کہا کہ وہ کہاں چلے گئے؟ ان کا تو اتنا سامان چلا گیا، وہ گھر پہ موجود نہیں۔ کہا کہ وہ قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ تو محلے والوں نے کہا کہ قبرستان میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ بس یہ جا کے خود ہی ان سے معلوم کر لیں۔ سارے لوگ قبرستان پہنچ گئے کہ حضور والا آپ کا اتنا نقصان ہو گیا، آپ یہاں قبرستان میں کیا کر رہے ہیں؟ جائیے تھانے میں FIR کرائیے، ان پر کیس کریں، آپ یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ تو بتائے فقیر نے جو جواب دیا، فرمایا پولیس ہے ساری حرام خور، اب ان حرام خوروں نے میرے چوروں کو پکڑنا ہے۔ فرمایا کہ پھر آپ یہاں قبرستان میں یہاں کیسے چور پکڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا سنو، سب کا رخ اسی طرف ہے، میں ساری زندگی بھی ان چوروں کو تلاش کرتا رہوں، تلاش نہیں کر سکوں گا، لیکن چور آخر مر کے ضرور پہنچے گے قبر میں، انہوں نے یہی آنا ہے، میں اس لیے ان کا انتظار یہی کر رہا ہوں، بڑا ہو چھوٹا ہو امیر ہو غریب، جب جانا ہی سب نے قبر میں ہے، تو پھر قبر کی تیاری کیوں نہیں؟ قبر کی تیاری کیوں نہیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم
جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس نبی نے ہمیں ہر چیز واضح بیان فرما دی، لیکن اس کے باوجود وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیشہ ہمارے غم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعائیں کی، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور مغموم ہے، اور صدیق اکبر رو پڑے، کسی غم گسار کی محنتوں کا خوب ہم نے سلا دیا، جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے انہیں دل سے بلا دیا، اور ہم تیری جالیوں کی مزار کی جالیوں کی بدعتوں میں مگن رہے، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صدیق اکبر کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ کیا وجہ ہے رونے کی؟ عرض کی یا رسول اللہ، کچھ ہی دن پہلے، چند دن پہلے، 2 دن پہلے یا 4 دن پہلے آپ کے چہرہ انور پر جو آثار تھے وہ جوانی اور آشاش بشار اور خوشی کے آثار تھے، لیکن آج میں آپ کے چہرہ انور کو دیکھ رہا ہوں، بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں، بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق، تو نے سچ دیکھا ہے، اب رات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سورہ ہود کی آیتیں اتری ہیں، اور کچھ اور آیتیں اور سورتیں اتری ہیں جن میں عذاب کا تذکرہ ہے۔ کیا ہے؟ عذاب کا تذکرہ ہے۔ تو اس وقت سے میں مغموم ہوں کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ یارو آج سوچو کہ ہمارے غم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وقت سے پہلے بڑھاپے کے آثار ظاہر کر دیے، اور آج جس کے لیے آیتیں نازل ہوئے ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہمیں ذرا بر احساس نہیں ہوتا۔ جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے غم میں اپنے چہرے کا یہ حال کر دیا ہو کہ آپ کے چہرے انور پر بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہوں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے، آپ کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ جاتا، آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے، کبھی کبھار پنڈلیوں سے خون مبارک بہنے لگ جاتا، اور پھر جب آخر میں آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، ایک ہی عرض کرتے، پروردگار میری امت کی مغفرت فرما، پروردگار میری امت کی مغفرت فرما۔ آج امت کہتی ہے کہ حضور کی شریعت پہ چلنا بہت مشکل ہے، آج امت کہتی ہے حضور کی سنت کو اپنانا بہت مشکل ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ آج امتی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل پیرا کیسے ہوا جا سکتا، بہت مشکل کام ہے۔ تو میرے ساتھیوں، یہ سارے شیطان کے بہکاوے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ۔ اس سے پہلے کہ ہم قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں، آج بھی وقت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی طرف اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف واپس پلٹ کر آ جائیں۔